بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ سید وقاص شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام صوبائی سیاست کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے اور عمران خان صاحب کا بیانیہ۔ اس موضوع پہ ہم نے دعوت دی ہے اپنے مہمانان کو۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں سید اختر علی شاہ صاحب، جو کہ سابق انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا رہ چکے ہیں، سیکیورٹی اور پولیٹیکل اینالسٹ ہیں۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہمارے دوسری مہمان محترمہ فرزانہ علی صاحبہ ہیں، بیورو چیف ہیں آج ٹی وی اور سینئر صحافی ہے پشاور میں۔ السلام علیکم۔ اس طرح ہمارے تیسرے مہمان ضیاء الحق صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں اور راہوئی ٹی وی پشاور کے بیورو چیف ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا، پروگرام کا آغاز ہم آپ سے کریں گے اور اس میں دو ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ خیبر پختونخوا میں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی ہے، ون سائیڈڈ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جلسے ہیں۔ اس کے ساتھ کابل میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی اور پاکستانی ریاست کے درمیان، اس پہ بھی ہم پروگرام کے آخر میں بات کریں گے۔ جلسوں کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ گزشتہ ایک مہینے میں تقریباً 4 جلسے پاکستان تحریک انصاف نے کیے۔ پشاور میں جلسہ کیا، بہت بڑا جلسہ تھا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں تو مردان کا بھی بہت اچھا جلسہ تھا، سوابی کا بھی، آج کوہاٹ میں بھی بہت زیادہ لوگ آئے ہیں۔ تو یہ جو لوگ اتنی بڑے تعداد میں آ رہے ہیں خان صاحب کو سننے کے لیے، کیا وجہ ہے؟ کیا یہ خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی ہے، یا خان صاحب کا جو نیا بیانیہ ہے سازش کے حوالے سے تو لوگوں نے اس بیانیے کو قبول کیا ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ ایک تو خان صاحب کی اپنی ایک شخصیت ہے جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں پہلے بھی 5 سال انہوں نے حکومت کی تھی، بعد میں بھی جب انتخابات ہوئے تو انہوں نے خیبر پختونخوا، جب الیکشن ہو رہے تھے اگر آپ کو یاد ہو، تو خیبر پختونخوا کو باہر جو تاثر تھا، پرسیپشن، کہ وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ اصلاحات کیے ہیں اور خاص کر پولیس کو ایک بہت ماڈل کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا، اور لوگوں نے اس بیانیے کو قبول بھی کیا۔ اب جہاں تک موجودہ صورتحال کا تعلق ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، جن لوگوں نے یہ فیصلے کیے ان کا شاید یہ خیال تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد شاید عمران خان صاحب اس طرح سے آگے نہ جا سکے، لیکن اس طرح سے ہوا نہیں۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس جب وہاں پر پیش ہوا تو انہوں نے اس کو دوسرے طریقوں سے سٹاپ کرنے کی کوشش کی، اور اسی وقت انہوں نے ایک بیانیے کو بلڈ اپ کرنا شروع کیا، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو پروویژنز ہیں اس سے ہٹ کر وہ گئے آرٹیکل 5 پہ، اوبیڈینس ٹو دا اسٹیٹ والی بات کی، ریاست، بالکل صحیح، اور ریاست کی سالمیت کی بات کی، اور انہوں نے جو امریکہ کا وہ خط، مبینہ خط ہے کہ ایک سازش اور پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی اور رجیم چینج کی بات کی، تو وہ تواتر کے ساتھ اسمبلی کے اندر جب ڈیبیٹس ہوتی تھی تو یہی بات ہوتی رہی، ایڈجرنمنٹس ہوئی، پھر سپریم کورٹ تک معاملات گئے، اور وہاں پر یہی تواتر کے ساتھ تو یہ وقت انہوں نے گین کیا اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی۔ صحیح۔ اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ، چاہے جتنی بھی یہاں تحریکی اٹھی ہیں، اس میں سامراجیت کے خلاف یہ بیانیہ بہت ہی مقبول ہے ویسے۔ تو ان کا بنیادی، اب اس وقت بیانیہ تو معیشت نہیں ہے، نہ گورننس ہے، ان کا تو بنیادی بیانیہ اس وقت یہ ہے کہ آپ کا مطلب ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے تو اسی وجہ سے لوگ نکل کے آ رہے ہیں اور انہوں نے خان صاحب کا بیانیہ سازش کے حوالے سے، مداخلت کے حوالے سے انہوں نے قبول کر لیا ہے؟ میں تو یہی کہوں گا اس وقت۔ صحیح۔ اور وہ اسی پہ فوکس کر رہے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا فرزانہ بی بی، آپ سے یہ کوشچن ہے کہ جلسوں میں خان صاحب کے جو اتنے بڑے تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، سوابی کا جلسہ، اس پہ ہم پوچھیں گے وہاں پہ کہ وہ کتنا بڑا جلسہ تھا اور کیا اس سے پہلے سوابی کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح مردان میں بھی بہت زیادہ لوگ تھے، پشاور میں اس طرح
آج کوہاٹ میں بھی بہت زیادہ لوگ آئے تھے. تو لوگوں کی دلچسپی عمران خان صاحب کے جلسوں میں کیوں ہے؟ کیونکہ تقریباً 9 سال ہونے کو ہیں یہاں پہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو. تو لوگ اکتا جاتے ہیں, لوگ تھک جاتے ہیں, اس کے باوجود بھی لوگ آ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, جو ہمیں پسند ہوتا ہے اس سے تو ہم نہیں تھکتے نا. تو پختونخوا کے لوگوں کو تو خان صاحب کی جو ایک کرشماتی پرسنالٹی ہے اس کی اٹریکشن تھی. لیکن یہاں میں تھوڑا سا سر کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ پختونخوا کی مٹی ایسی ہے کہ جس میں اینٹی امریکہ اور اینٹی سامراج بیانیہ بہت بکتا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ اپنے پڑوس میں جتنی بھی تبدیلیاں ہوئیں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ پختونخوا پر ضرور پڑا. بلوچستان میں ظاہر ہے ایک دوسری طرح کی ویو تھی, لیکن ہماری ڈائریکٹ اس سے ریلیٹڈ ویو ہوتی تھی. تو آپ نے اس کا اثر بھی دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں ترقی پسند سوچ رکھنے والی جماعتیں بالکل غائب ہی ہو گئی ہیں. مقابلہ کس کے درمیان ہے؟ ایک تحریک انصاف کے درمیان ہے اور ایک جے یو آئی کے درمیان ہے. کہیں کہیں آپ کو جماعت اسلامی نظر آتی ہے. اب لیکن امریکہ کے خلاف تو زیادہ جو اسٹرانگ وائس ہے وہ تو جماعت اسلامی ہے. کب سے ہم چھوٹے اسکول میں, اس کے بعد کالجز میں امریکہ مرد آباد یہ ریلیاں نکالتے تھے, امریکہ کے خلاف جلوس کرتے تھے. تو ان کو لوگوں نے کیوں ان کا بیانیہ قبول نہیں کیا؟ سامنے کہاں ہے یہ دیکھیے نا. خان صاحب جو ہیں وہ تواتر سے, میں بعض اوقات اکثر کہتی ہوں کہ مولانا صاحب نے جو پہلا بلدیاتی الیکشن تھا وہ اگر اتنی میجورٹی سے وہ سامنے آئے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کنٹینیوسلی ایک چیز کو ہٹ کرتے رہے. 2018 کے الیکشن سے لے کر آج تک وہ ایک ہی پوائنٹ پر کھڑے ہیں کہ یہ چیز مجھے قبول نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے. اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو بیانیہ بناتے ہیں وہ اتنا خوبصورت طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں کیونکہ ان کی دو چیزیں بہت ان کو فیور کرتی ہے. ایک ان کی سوشل میڈیا پاور بہت زبردست ہے, کوئی بھی جو ہماری پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی ہے ان کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتی. دوسرا میں ان کو داد دوں گی کہ ان کا جو ایک وہ جو کراؤڈ پولر ہیں وہ تو آپ مانیں گے کہ ان کی جو کرشماتی شخصیت ہے, میں نے کہا کہ لوگ ان پہ یقین کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ پختونخوا ہے. آپ نے خود کہا کہ 9 سال سے ان کی حکومت ہے, کچھ تو مدد ہمیں وہاں سے بھی ملتی ہوگی. ان ساری چیزوں کو آپ جوڑیں تو آپ کو یقیناً یہ جلسے جو ہیں وہ بہت کامیاب نظر آنے چاہیے, اور جو ہم میں دکھ بھی رہا ہے. میں واضح طور پر کہتی ہوں حکومت نے مشینری استعمال کی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے سارا کچھ کیا ہے تو یہ ہو گیا. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے شروع کیا ہے ان کی شخصیت. صحیح, لیکن وہ جو جوش نظر آتا ہے ہمیں جلسوں میں تو وہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ کسی کو دیاڑی پہ لے کے آیا ہوتا ہے. نہیں, میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ ان کی شخصیت, ان کا بیانیہ, تیسرا ان کا صوبہ, یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو گئی ہیں تو آپ کو خان صاحب کی مقبولیت اور بھی یہاں پہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. سیم آپ یہ دیکھیں نا, آپ میں نے آپ سے کہا نا کہ مولانا صاحب کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں, وہ بھی وجہ آپ نے دیکھی, وہ بھی بہت بڑے کراؤڈ پولر ہیں. اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کہ وہ مدرسے, وہ ان کا اپنا ایک بیانیہ, وہ ساری چیزیں. تو یہ اب مجھے مقابلہ جو ہے دو ہی شخصیات کے درمیان نظر آتا ہے, ایک خان صاحب اور دوسرے نمبر پر آئیں گے تو وہ مولانا فضل الرحمان. اے این پی پیپلز پارٹی اور میں نے کہا ترقی پسند سوچ بدقسمتی سے ختم ہو گئی ہے. آپ بلدیاتی الیکشن کا ریزلٹ دیکھیں نا, آپ کو تحریک پاکستان پیپلز پارٹی کہاں نظر آئی ہے؟ آپ کو اے این پی اپنے گڑھ میں ایک بالکل چھوٹی سی وہ جو بلدیاتی الیکشن میں آپ نے دیکھا کون جیتا ان کے مقابلے میں, مطلب 400 میں آپ نہیں اور جو ووٹ لیے تھے پتہ نہیں 86,000 یا کتنے, اتنی بڑی تعداد میں ان کے مخالف نے ووٹ. آپ کی اچھا ضیاء صاحب, آپ سے بھی یہی کوشچن ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو پی ڈی ایم کا, پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ تو دونوں مہمان گرامی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافی مقبول ہو چکا ہے. دوسری جانب پی ڈی ایم کی جماعتیں آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے؟ کیا یہ خیبر پختونخوا کی حد تک عمران خان صاحب بیانیہ جیت چکے ہیں؟ جی, حالیہ جو ہنگو کا رزلٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ہی وہ الیکشن لڑا تھا, صرف ایک اے این پی نے جو ہے تو سیپریٹ ہو کے الیکشن لڑا تھا, اور وہ الیکشن جو ہے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نہ کنٹیسٹ کرتے ہوئے بھی وہ الیکشن اس نے کنٹیسٹ کیا تھا, کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ ہماری پی ٹی آئی جو ہے تو ریزائن کر چکی ہے, تو اس کے بعد میں اگر جاؤں گا تو کیا اس کا فائدہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم اس نے, ان کے والد نے جو ووٹ لیے تھے اور ابھی اس کے بیٹے نے جو ووٹ لیے تو اس میں کتنا زیادہ فرق نظر آیا. تو یہ تو آپ کو ایک انڈیکیشن ہے کہ جو ایک پیمانہ ہوتا ہے آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز
کو اگر آپ جج کرتے ہیں اس کی مقبولیت کو، تو ایک طرف تقریباً کوئی 11 پارٹیاں اور ایک طرف صرف پی ٹی آئی، کوئی بھی الائنس نہیں ہے. تو اس سے اچھا پھر آپ دیکھ لیں جو ڈیرہ اسماعیل خان کا الیکشن ہوا، اس میں تمام لوگوں کے تجزیہ یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیت جائیں گے، اور وہاں پر کافی اچھی کمپین بھی چل رہی تھی. فیصل کنڈی صاحب جو ہے نا کتنے پاپولر ہیں وہاں پہ، ان کی بھی کتنی پاپولیرٹی آئی تھی ساتھ میں. لیکن آپ دیکھیں کہ رزلٹ آیا بالکل تو گنڈاپور کا بھائی جیت گیا، جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ہار گیا، اور لوگ اس کے بارے میں شکایت بھی کر رہے تھے رویے کے حوالے سے. اور آپ پہلے فیز میں آپ تو ابھی تو یہ بیانیے کی بات ہو رہی ہے امریکنز کہ جس طریقے سے وہ خط کی بات دہرائی جا رہی ہے کہ اس خط کے بنیاد پہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے لوگوں کی جو ہمدردیاں ہیں وہ حاصل کی ہیں. لیکن میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کر بھی جاؤں گا اور میں اس سے بھی اختلاف کروں گا کہ آپ نے عمران خان صاحب کو صبح خیبر پختونخوا تک محدود کیا ہوا ہے. اس وقت آپ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا پورے پاکستان میں جہاں جہاں پہ جلسے کر رہے ہیں وہ جلسے جو ہے تو ریکارڈ جلسے نظر آ رہے ہیں. اور ان جلسوں میں ایسا نہیں ہے، میں مطلب پشاور کے جلسہ آپ دیکھیں، آپ اگر پشاور کی بات کرتے ہیں تو ہم عموماً یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے جلسوں کو کامیاب بنانے کے لیے لوگوں کو مختلف قسم کی مراد دیتی ہیں، مختلف قسم کے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین، بچے، بوڑھے وہ خود جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ جلسے میں شرکت کی اور پھر نکل گئے، عمران خان صاحب کی تقریر کا آخری لفظ تک سنتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے تو ان جلسوں سے نکلتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی چیز مجھے نظر آ رہی ہے. آپ کتنا کنزرویٹو معاشرہ ہے، مردان کی سوسائٹی آپ دیکھ لیں، سوابی میں دیکھ لیں، گو کہ مردان میں ایک تاریخ ہے کہ وہاں پر خواتین جو ہے تو انہوں نے تحریک پاکستان کی جو تحریک چل رہی تھی اس میں بڑھ چڑھ کر بھی حصہ لیا تھا. لیکن ابھی کے ماحول میں آپ دیکھ لیں جس طریقے سے خطرات ہیں، دہشت گردی کے خطرات ہیں، جس طریقے سے لوگ جو ہے تو عمران خان صاحب کے حوالے سے اپوزیشن ان پہ الزامات لگاتی رہی ہے کہ وہ نااہل ہیں، وہ حکومت کو بہتر طریقے سے نہیں چلا سکے، اس کے باوجود جو ہے تو لوگ نکلے ہیں. پہلے فیز میں جب الیکشن ہوئے گو کہ پی ٹی آئی کو وہ چیئرمین کی سیٹ نہیں مل سکی، لیکن 9 لاکھ ووٹ ملا ہے، اور جے یو آئی جو ہے تو وہ 8.5 لاکھ ووٹ سے دوسرے نمبر پہ ہے. اور سیکنڈ فیز میں تو آپ دیکھ لیں کہ اس نے پورا سویپ ہی کر دیا ایک لحاظ سے. تو آپ اس، اور دوسرا یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کے جو جلسے ہو رہے ہیں، آپ نے بلاول صاحب کے جلسہ دیکھا، آپ ملاکنڈ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا منی لڑکانہ ہے، وہاں پہ جو ہے پیپلز پارٹی بالکل کوئی، حالانکہ وہاں پر ان کے صوبائی صدور بھی ہیں، وہ امپیکٹ نہیں تھا اس کا، اس جلسے کا اتنا عام جلسہ تھا، اتنا بڑا نہیں تھا. تو اس کا مطلب جیسے فرزانہ بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو باتیں ہیں ان میں ایک کشش ہے. عمران خان جس طریقے سے اپنا بیانیہ بناتے ہیں اس میں، اچھا دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے زیادہ تر جو ہے جو یوتھ ہے اس کو جو ہے تو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. صحیح. جو 2018 میں بھی جب انہوں نے الیکشن جیتا تو وہ یوتھ تھی کہ جو کہ ان کے لیے کمپین بھی کر رہی تھی، اور ان کی جو ہے تو جو جیت تھی اس کے لیے وہ ہی ایک ذریعہ بنی تھی. ابھی بھی یوتھ جو ہے آپ دیکھ لیں جلسوں میں یوتھ آ رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ہمدردی کا بھی امپیکٹ ہے. مطلب آج اس وہ میں اگر نان بھائی کے پاس بھی کھڑا تھا، دکاندار کے پاس کھڑا تھا یا دودھ والے کے پاس کھڑا تھا، تو وہ یہی کہہ رہا تھا یار کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہم ان کو ووٹ، ابھی اس مرتبہ الیکشن ہو گئے تو ہم ان کو ووٹ دیں گے. یہ اس کے علاوہ کارکردگی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ تقریباً 9 سال ہونے کو ہیں، کیا خیبر پختونخوا میں روزگار کے، صحت کے، تعلیم کے مسائل حل ہو چکے ہیں؟ دوسرے صوبوں میں وہ نہیں ہوئے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے چونکہ یہ دوسرا ٹرن اوور ہے اور تقریباً 1 سال اس میں رہ چکا ہے، کارکردگی آپ کے خیال میں کیسی رہی یہاں صوبائی حکومت کی، محمود خان صاحب کی بھی اور اس سے پہلے جو پرویز خٹک صاحب تھے ان کی بھی؟ یہ تو ایک مرتبہ محمود خان صاحب نے نوشہرہ میں جب آلیوز کی پلانٹیشن ہو رہی تھی غالباً، تو وہاں پر انہوں نے اپنے ایک جلسے میں عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ میرے تو اس وقت 3 سال تقریباً کوئی 2.5 سال ہونے، تقریباً 1 سال پہلے کی، ہاں 1 سال. تو وہاں پر اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی ابھی تک کے جو میں پروجیکٹ چلا رہا ہوں تو وہ پروجیکٹ میں جو ہے تو پرویز خٹک نے جو پچھلے پروجیکٹ کو لے کر آگے چل رہا ہوں. تو اس دور میں تو صرف ایک سوات ایکسپریس وے اگر آپ دیکھیں تو وہ ہم دیکھنے کو ملا ہے. بی آر ٹی تھی تو وہ بھی پرویز خٹک کے ٹینور میں تھی. صحت انصاف کارڈ، اس صحت انصاف کارڈ کے حوالے سے گو کہ کافی ایک تاریخ ہے، اور اس میں این پی
کے ٹائم میں اس کے لیے شروع کیا گیا تھا, اس پروجیکٹ کے بارے میں غور و خوض شروع کیا تھا, لیکن وہ محدود تھا. اس صحت انصاف کارڈ کو جو عملی جمع بنایا, وہ مسلم لیگ نون بھی اس کو عملی جمع بنانا چاہ رہی تھی, لیکن اس کے پاس ان کی حکومت ختم ہوگی, لیکن ان کو پھر یہ آگے لے کر چلے. اس نے ان کو کافی جو ہے تو ایک پاپولیرٹی میں ان کا ایک ذریعہ بنا ہے. پرفارمنس کے لحاظ سے آپ دیکھا جائے نا تو یہ تو مطلب بات ماننے کی ہے نا کہ اگر حکومت میں لوگ ناراض ہوئے ہیں تو کیوں ناراض ہوئے ہیں. عاطف خان ناراض ہوا, شاہرام خان ناراض ہوا, یہ ہمارے جو ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں منسٹر حشام, وہ ناراض ہوئے. اذن کو نکال دیا. اس سے پہلے جو شکیل خان جو تھے ریونیو اس کے, تو اس کو بھی بالکل اسی طریقے سے. تو وہ ان کی وجہ کیا تھی, اور کہ یہی وجہ تھی. اور اسپیشلی یہ نور عالم خان, نور عالم خان اگر یہ ناراض ہیں تو وہ کس وجہ سے ناراض ہیں؟ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا, کام نہیں ہو رہا. وہ تو 2 سال سے بیچارہ چیخ رہا تھا کہ میرے حلقے میں اب گیس کا کام نہیں ہو رہا, بجلی کا نہیں ہو رہا, تو میں جاؤں لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو مجھے. حالانکہ یہاں پہ دیکھیں محمود خان صاحب ایک شریف انسان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کام کریں, لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ان پر بہت سی پابندیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ آزادانہ فیصلے نہیں لے سکتے تھے. اور کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ بیوروکریٹ تھے, ان کے بھی کافی اثر و رسوخ تھا یہاں پہ. ایک بیوروکریٹ تھا, وزیر اعلیٰ تھے, وہ وزیر اعظم تھے. اچھا, میں شاہ صاحب آپ سے یہ کوشچن ہے کہ خان صاحب جلسے بھی کر رہے ہیں, ان کی صوبے میں حکومت بھی ہے, یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, عوامی نیشنل پارٹی, قومی وطن پارٹی, اس طرح پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این نے تو خیر 1-2 جلسے کیے ہیں, تو یہ سیاسی جماعت اسلامی یہ کیوں نہیں کر رہی جلسے, اور جے او آئی تو یہ کیوں جلسے جلوس نہیں کر رہے؟ لوگوں کو اپنا جو موقف ہے, جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ کیوں نہیں جا کے لوگوں کو بتاتے؟ کیونکہ لگ تو ایسے رہا ہے کہ جو بیانیہ وہ خان صاحب جیت چکے ہیں, اور آئندہ جو الیکشن ہے وہ بھی ابھی سے تقریباً ہمیں نظر آ رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کچھ کوشش کر رہی ہے. جی, کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز جی سوابی میں جلسہ ہوا, باہر نکلی ہوئی ہے, اور سوابی میں کیا, بشام میں کیا, پنجاب میں وہ کر رہی ہے. تو جہاں پر خان صاحب کا, لیکن بات اب صرف یہ ہے نا کہ جو کریڈٹ مسلم لیگ نون لیا کرتی تھی, جی, وہ شہباز شریف کو پنجاب سپیڈ کے نام سے پیش کیا جاتا تھا, جی, جی, اور گڈ اکنامک مینیجرز کے حوالے سے پیش کیا جاتا تھا. اب آپ کہہ رہے کہ کیوں نہیں کر رہے؟ اب شہباز شریف صاحب نے کوشش تو کی, جی, وہاں پر آئے, شانگلہ میں آئے, تو شانگلہ میں انہوں نے تقریر میں کیا بات کی کہ میں آپ کے کپڑے بیچ دوں گا. یہ خیر اور آپ کے میٹافوریکل اب یار کپڑے بیچنے سے مسائل حل ہوتے ہیں, وہ تو سمبولک تھی. خیر یار کپڑے بیچنے سے تو نہیں ہوتے نا. نہیں, وہ تو اس نے کہا کہ اگر یہ صوبائی حکومت نہیں کرے تو میں کپڑے بیچنے سے, وہ اس سے جو اس کو بیچے گا تو کتنے کے بیچے گا؟ ہو سکتا ہے قیمتی کپڑے نہیں, آپ کوئی اچھا برانڈ ہو. نہیں, اب اس کو, اب اس نے یہ بات کی, یہ کہنے کا مقصد, اس کو اب عمران خان صاحب نے پھر کیسے کاؤنٹر کیا؟ جی, وہ یہ آیا کہ انہوں نے جو باہر دولت اکٹھی کی ہوئی ہے, یہ کپڑے بیچنے کی بات کیوں کر رہے ہیں, وہ لے آئیں یہ. تو اب یہ ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب نے کاؤنٹر کیا اپنے دستخط سے اس بچے کی شرٹ پہ, اب اس کی قیمت جو ہے نا 5 کروڑ روپے تک چلی گئی. آپ نے جو یہاں پر جلسے کرے گا جو اپوزیشن میں ہے, تو اس نے کیا بیانیہ دینے؟ وہ یہ کرے گا کہ عمران خان کی حکومت نے یہ غلطیاں ہیں, توشاخانہ زیادہ سے توشاخانی کی بات کریں گے. وہ ابھی اس کے خلاف وہ بیانیہ جو کوشش کی گئی فرح گوگی کی, اس کو جو ان کی فرسٹ لیڈی ہے اس کو پیرنی کا نام دیا جاتا ہے, تو لیکن شاید وہ بیانیہ ابھی بلڈ اپ نہیں ہو رہا. نہیں, تو اب یہاں پر آپ نے اپوزیشن نے آ کر, اب تو عمران خان اپوزیشن ہے, حکومت نے تو اب ڈیلیوری کی بات کرنی ہے نا, کہ ابھی اکانومی ہے, انفلیشن جو ہے, آپ کا ڈالر, آپ کہہ رہے تھے کہ جب ہم آئیں گے تو روپے کی قیمت جو ہے یہ بہتر ہوگی. صحیح. اب اس نے تو جو بیٹھا ہوا ہے, اس نے تو یہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں عمران خان سے بہتر ہوں, میں اکانومی کو بہتر مینیج کر رہا ہوں, میں نے جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کر دیا ہے, میرے فارن ایکسچینج ریزرو زیادہ ہو گئے ہیں. صوبے کی بات میں کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں تو اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اس کے باوجود پی ٹی آئی یہاں پہ جلسے کر رہی ہے,
جو ان کا مرکز میں نیریٹو ہے وہ لوگوں کو تک پہنچا رہے ہیں، اور اس کا ٹھیک ٹھاک فائدہ انہوں کو اپنے الیکشن میں، عوامی نیشنل پارٹی نے بھی الیکشن میں جانا ہے، عوامی نیشنل تو پارٹی ابھی کے میں پاس آپ کو کیا بتا ایجنڈا ہے؟ میں یہ عوامی نیشنل پارٹی نے تو پہلے جی بڑی اچھی یہ ڈیسیجن لیا کہ وہ حکومت میں انہوں نے منسٹری نہیں لی، کیونکہ ابھی جو ملبہ ہے معیشت کا، جو بلڈنگ گر رہی ہے، وہ ملبہ تو ان سیاسی جماعتوں کے اوپر گرے گا نہیں، اگر یہ معیشت حکومت گرانے میں تو اس میں تو نہ شامل اس تھی۔ وقت تو، لیکن ابھی انہوں نے حصہ نہیں لیا۔ تو میرے خیال میں میری ذاتی رائے ہے، دس از ناٹ جی کہ اب کھل کر عوامی نیشنل پارٹی کو اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہیے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہ یہ مرکز ابھی میں اپوزیشن کا کردار اور ادا لوگوں کر کے رہی جو ہے، نہ صوبے مسائل میں۔ ہیں، صحیح ہے، جو مسائل ہیں عام لوگوں کے جو مسائل ہیں، جس مہنگائی کی عوامی چکی نیشنل میں پارٹی وہ کا پس رہے ہیں، صحیح، تو ان کو اجاگر کرنا چاہیے، اور سامنے صرف اجاگر نہیں کرنا، آپ اگر مسائل ہیں تو اس کا سلوشن بھی پیش کریں گے کہ ہم ایک بہتر قیادت ہیں، ہمارے پاس مسائل کا حل ہے، ہم جب آئیں گے تو ہم آپ کے لیے یہ اس طرح سے کریں گے، ہم نے کرپشن کو کیسے روکنا ہے، صحیح، ہم نے صحت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، تو یہ تب لوگ آپ کے بیانے کو تو بیانی تو ہے نہیں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں بار بار، میں فرزانہ صاحب آپ سے بھی میں اسی حوالے سے کہ عوامی نیشنل پارٹی اس ریجن کی علاقائی جماعت ہے، علاقائی ہے یا ریجنل جماعت ہے، جن کی جڑیں اور سینٹر پورا یہاں پہ ہیڈ کوارٹر، وہ عوامی نیشنل پارٹی اس پورے حالات میں اس طرح ہے کہ بالکل الگ تلک، یا ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل وہ آ نہیں رہی اس صورتحال میں۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ جتنا وہ غیر متعلق رہیں گے تو اس سے ان کے جو ووٹر ہے تو ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ان کا ووٹر عوامی نیشنل پارٹی کا کوئی دوسری سیاسی جماعت لے جائے گی؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے وہ لے گئی ہے، اچھا، کیونکہ آپ پچھلے رزلٹ دیکھیں، چلو 2018 کا الیکشن جو تھا اسے تو میں خود سمجھتی ہوں کہ وہ ایسا الیکشن تھا کہ جس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، کیونکہ ہم خود گواہ ہیں کہ اس وقت کیا ہوا۔ لیکن بہرحال اگر ہم ابھی آ جائیں، جو ہم بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، اسی لیے تو میں بعض اوقات سوچ کے ریئلی کہ میں پریشان ہو جاتی ہوں، کیونکہ میں ایک ترقی پسند سوچ کی خاتون ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ایک اختلاف اس معاشرے میں رہے، آپ ون سائیڈڈ نہ ہو جائیں، اور خصوصاً ہمیں افغانستان نہیں بننا، چاہے وہ سوچ کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ حالات کے لحاظ سے ہو۔ تو ہمارے ہاں یہ جو دو ترقی پسند یا لبرل جماعتیں سمجھی جاتی تھیں، جس میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا ANP ہے، ان کا وجود رہنا چاہیے، ان کا ووٹر رہنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ان کے اپنے اندر کے اختلاف، آپ لوگوں نے مالاکنڈ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی بات کی، ANP کی بھی، میں دونوں کو ساتھ لے کر اگر چلوں تو آپ بتائیں کہ ان کے آپس کے کتنے زیادہ اختلاف ہے۔ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں 3 قسم کے وجود ہیں ان کے اندر، ایک پشاور میں ہے، دوسرا مالاکنڈ میں ہے، تیسرا بھی پشاور ورثہ روڈ پہ ہے۔ تو اب آپ جب اس طرح ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سیم سچویشن جو ہے وہ ANP کے ساتھ بھی رہی ہے۔ کبھی ان کو لگتا ہے کہ وہ ایک ایسے بیانیے کو پکڑ لیتے ہیں، آپ نے بیانیے کی بات کی ہے کہ جو کبھی کبھی مجھے جیجوائی والا بیانیہ لگنے لگ جاتا ہے، ان کے کچھ لوگ عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ اسمبلی میں دیکھ لیں، اپوزیشن کہاں ہے؟ کیا ANP ایک اچھی اپوزیشن ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ نے اپوزیشن کرتے دیکھا ہے؟ نگہت اور اکزئی کی جو فریادیں اور باتیں ہوتی ہیں اس کو ہم اپوزیشن کی بات نہیں کہہ سکتے، وہ چینج ہوتی رہتی ہے، ویری کرتی ہے فرام ایشو ٹو ایشو اینڈ پرابلم ٹو پرابلم۔ لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ پچھلے 10 سالوں میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں کوئی اپوزیشن پارٹی ہے۔ باتیں ہوتی ہیں، 2 دن احتجاج ہوتا ہے، تیسرے دن ہم دیکھتے ہیں اندری خانے ان کے کوئی ملاقاتیں اور باتیں ہو جاتی ہیں اور بس معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ تو اپوزیشن ایسے بنیادی طور پر ہے نہیں۔ تو جب آپ اپنا ایک بیانیہ بنائے گے نہیں، اور پھر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ تحریک انصاف کے بہت زیادہ پلس پوائنٹ ہے، اور اس میں ان کا بیانیہ بنانے کا فن اور پھر اس کو عوام تک پہنچانے کا فن، خان صاحب کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر خان صاحب کو ہٹا دینا تو تحریک انصاف نہیں ہے۔
آپ اندازہ لگا لیں نا، جو پہلا بلدیاتی الیکشن ہوا، تحریک انصاف ہے، سنیں پہلا بلدیاتی الیکشن ہوا خان صاحب اتنا نہیں آئے، دوسرے میں آئے. آپ یقین کریں کہ مالاکنڈ میرا سسرال ہے، آپ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کا گھر، اور ڈیرہ اسماعیل خان میرا میکا ہے. میں نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ جو لوگ وہ پہلے بلدیاتی الیکشن میں ہوا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگ خود سے کھڑے ہو گئے تھے کہ ہمیں ٹکٹ نہیں ملے، وہ لوگ جو کھڑے ہوئے تھے خان صاحب کی تقریر کے بعد وہ سارے اس بندے کے لیے جا کے کمپین کر رہے تھے جو کہ خان صاحب نے جس کو نومینیٹ کیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا لیڈر کہاں ہے. دیکھیں نا، لیڈر بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اے این پی کو لیڈر سامنے لانا ہوگا اور ایک مضبوط بیانیے کے ساتھ سامنے لانا ہوگا. موقف کیا ہے اس حالات میں؟ ضیاء صاحب میں آپ سے بھی یہی کوشچن پوچھوں گا کہ اے این پی کا چلے پیپلز پارٹی کا تو وہاں پہ ان کا جو گڑھ ہے، بیس ہے، وہ سندھ ہے، وہاں پہ وہ ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں، حکومت میں بھی ہیں، اب جو کام کر رہے ہیں، اب جو سروے آ رہی ہے وہاں پہ بھی ابھی بھی ان کی پوزیشن اچھی ہے. PMLN پنجاب میں ان کا گڑھ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اے این پی کا جو ٹیریٹری تھی تو وہ کیپچر کی ہے عوامی نیشنل پارٹی سے. عوامی نیشنل پارٹی کا موقف کیا ہے اس پورے سچویشن میں؟ آپ ایز اے جرنلسٹ آپ دیکھیں، عوامی نیشنل پارٹی کی ایک لمبی تاریخ ہے، اس کی ایک لمبی اسٹرگل ہے. بالکل. اور آپ عوامی نیشنل پارٹی کو صرف اس وجہ سے اگنور نہیں کر سکتے کہ ابھی جو ہے اگر اس کی کوئی پرفارمنس اس طرح پبلکلی نظر نہیں آ رہی تو آپ اسے کہیں گے کہ عوامی نیشنل پارٹی ختم ہوئی. ایسی بات نہیں ہے. لوکل باڈیز الیکشن ہوئے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی جو اس نے اچھی خاصی کم بیک کی ہے اپنے یونین کونسل کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ. اور اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی کو آپ جو ہے نا پورے جو سیاسی ماحول ہے اس کے تناظر میں دیکھیں تو عوامی نیشنل پارٹی کو کتنا محدود کیا گیا ہے. ان کے آپ دیکھیں کہ ان کے جو جلسے ہیں، ان کے جو الیکشن کمپین ہیں، ان پر کتنے حملے ہوئے ہیں. ان حملوں کی وجہ سے بھی اگر عوامی نیشنل پارٹی آج کھڑی ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ بہادری کے ساتھ جس قسم کا اپنا ایک بیانیہ ہے صوبائی خود مختاری کا، وہ بہادری کے ساتھ جس قسم کا بیانیہ ہے عدم تشدد کا، وہ اس کو لے کر چل رہی ہے. عوامی نیشنل پارٹی کو آپ کریڈٹ دیں گے کہ وہ جس بہادری کے ساتھ افغانستان کے حالات میں اس نے جو موقف اپنایا، اس موقف پہ اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. باقی پارٹیاں تو کمپرومائز کرتے ہیں. پی ٹی آئی کا افغانستان پہ کیا بیانیہ ہے؟ کوئی بیانیہ نہیں ہے. وہ تو بس ابھی جو طالبان کی حکومت آئی ہے تو اس کو سپورٹ کر رہی ہے. مطلب جو ہمارا ایک لوگ سوچے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہوتا تھا کہ جس کو ہم اکثر جو ہے اپنی گپ شپ میں اپنی جو ملاقاتیں یا کسی کے ساتھ بیٹھتے تھے تو اس میں اس بیانیے کے حوالے سے ہم تھوڑا کرٹیسائز بھی کرتے. لیکن عوامی نیشنل پارٹی کا وہی بیانیہ ہے کہ وہاں پر افغانیوں کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں. وہاں بھی جمہوریت ہونی چاہیے اور طالبان کو ایک مسلح گروہ ابھی بھی وہ کہہ رہی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. عوامی نیشنل پارٹی نے قربانیاں بھی دی ہے، وہ ان کا جو قربانیوں کا سلسلہ ہے وہ بہت دور تک جاتا ہے. ابھی جو ریسنٹ جو سچویشن ہے، کیونکہ ایک سیاسی پارٹی ہے، انہوں نے الیکشن میں بھی جانا ہے، ان کے ووٹر بھی ہے، ان کے ووٹرز کی لیڈرشپ سے ایکسپیکٹیشنز بھی ہوں گی. ظاہری بات ہے وہ بھی چاہیں گے کہ ہم حکومت میں آئیں. حکومت میں آنے کے لیے، الیکشن میں لڑنے کے لیے ان کا وہ جو منشور ہے، ایجنڈا ہے، یا ان کا جو موقف ہے اس پورے صورتحال میں، وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس مرتبہ ڈگمگا گیا ہے؟ جی، وہ چونکہ ڈگمگا گیا. پہلے وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے، پھر جب پی ڈی ایم کا حصہ رہتے ہوئے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری جو تحریک ہے عوامی نیشنل پارٹی کی اپنی ایک شناخت ہے، وہ شناخت جو ہے تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ہاں پی ڈی ایم کے سربراہ کی حیثیت سے وہ اس کو کیپچر کر رہا ہے اور وہ پاپولیٹی وہ گیم کر رہا ہے. اور یہ جو ہے نا ایک اس کے ورکر کی حیثیت سے سامنے نظر آ رہے تھے. تو وہ پی ڈی ایم میں جو ان کی شمولیت تھی، انہوں نے جو اپنی ایک آزاد حیثیت ختم کر کے ایک تحریک شروع کی تھی، اس تحریک میں ان کا تجربہ کامیاب نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ غلطی کر لی. دوبارہ غلطی کر کے دوبارہ جب یہ حکومت ختم ہو رہی تھی تو پھر یہ جو ہے تو اس کے ساتھ مل گئے. تو اور جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے یہ اچھا فیصلہ کیا کہ وہ حکومت کا حصہ بنے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی وزارت قبول نہیں کی. لیکن ان پر ابھی جتنا حکومت کا یہ برڈن ہے وہ ان پر آئے گا. لوگ یہ کہیں گے کہ وہ یہ حکومت کا حصہ اور این پی ووٹ سے حکومت قائم ہے. این پی کے ووٹ سے اگر این پی ہٹ گئی، کیونکہ کافلی نے توڑ جانا ہے. ابھی جو ڈیسیجن آیا ہے سپریم کورٹ کا تو 172 رہ جاتے ہیں یہ دو ہٹا کے، کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں دینا. اگر پریزیڈنٹ اوتھ کے لیے وہ اس کے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ان کو کہہ دے تو عوامی نیشنل پارٹی کا ووٹ ہوگا. تو
ایسی حالت میں ان کا ووٹ اگر جائے گا حکومت میں تو وہ پھر حکومت دوسرا میں یہ کہ این پی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے نا. آپ یہ بتائیں تو کہ سیپریٹ جماعت ہے, وہ تو نہیں ہو سکتا. آپ بتائیں دیکھیں نہیں, اگر ان کا جو پارلیمانی لیڈر کا ہے ان کو ابھی وہ ہاں, لیکن وہ تو تحریک عوامی انصاف نیشنل نہیں ہے پارٹی نا. نے, دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی نے مردان میں جو حالات تھے اس حالات میں مردان کی جو ایک تحصیل کی چیئرمین شپ ہے وہ حاصل کی ہے. ہمت اللہ ماہر صاحب نے بہت بڑے اچھے سوابی سے بھی, میرا جو ہوم ٹاؤن ہے وہاں پہ بھی انہوں نے نشستیں جیتی ہیں, اور سوابی میں تو انہوں نے کم بیک کیا بالکل. لیکن یہ جو چارسدہ میں ان کو سیٹ بیک ہوا ہے, یہ بات صحیح ہے. اور ابھی جو حالات یہ تو ہر دن کے ساتھ حالات بدلتے لیکن جا رہے ہیں. یہاں پہ جو ہے تو ایک لیڈرشپ کا تھوڑا سا فقدان نظر آ رہا ہے. احمد ولی خان جو ہے تو ینگ لیڈر ہیں اور انرجیٹک ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی میں جو ہے نئے ریفارمز لے کر آؤں, ینگ لوگوں کو لے کر آئے, کیونکہ ابھی تو دور اسی قسم کا, جیسے بلاول آ رہا ہے, جیسے مریم آ رہی ہیں, اور عمران خان صاحب نے تو ویسے ہی ینگ جو اپنے سپورٹر ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, تو وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ینگ لوگوں کو لے کر آئیں. لیکن جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی کنٹریبیوشن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو اس میں ہمیں میاں افتخار صاحب نظر نہیں آ رہے. زاہد خان جو ہے وہ ترجمان ہوتے ہیں, تو وہ ان کی ترجمانی بھی عجیب سی ترجمانی ہوتی ہے. وہ ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میں ترجمان ہوں بھی اور ترجمان نہیں بھی ہوں, تو مطلب ان کو کچھ چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے. اس طرح ہمارے صوبے میں آپ دیکھیں سمر ہے, سمر خاتون ہے, لیکن کتنا اچھے طریقے سے سمر اسمبلی میں ان کا رول اچھا ہے, بالکل بہترین, اور بہت اچھا جو ہے ایک اضافہ ہے عوامی نیشنل پارٹی میں. یہ ہے تو کام وہ کر رہے ہیں. امید ہے کہ جب اچھا یہ جے وائی کے حوالے سے پھر میں شاہ صاحب سے پوچھوں گا ٹیم کے حوالے سے. خان صاحب جو کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے تو ان کو ٹائم نہیں ملا, ٹیم نہیں بنائی, اب جو الیکشن جس طریقے سے جا رہے ہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب شاید آ جائیں دوبارہ حکومت میں. تو ابھی بھی ان کے جو ارد گرد جو لوگ ہیں وہی پرانے لوگ ہیں, کوئی نیا چہرہ ہمیں اس میں نظر نہیں آ رہا, کوئی اچھا سا ٹیکنوکریٹ وغیرہ وہی. تو اس پہ میں شاہ صاحب آپ سے پوچھوں گا, لیکن جے وائی کے حوالے سے کہ جے وائی کیوں خاموش ہے؟ کیا ان کو حکومت میں حصہ ملنے کے بعد وہ خاموش ہو گئے؟ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جائیں عوام کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جائیں اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمپین کریں ابھی سے, کیونکہ الیکشن اگر اناؤنس ہو جاتا ہے تو پھر تو بہت تھوڑا ٹائم بچ جائے گا جے وائی کے لیے, کیونکہ ابھی حکومت میں ہے. تو وہ بھی اس طرح نہیں لگ رہا کہ آپ میرے جو ہے سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ عمران خان صاحب نے جو ہمارے جو تجربہ کار سیاستدان تھے ان کو ٹریپ کیا, اور ٹریپ اس لیے کر لیا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے جس طریقے سے باتیں آ رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیج اب نہیں رہا اور اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئی ہے. تو یہاں پر تو جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ پاور گیم ہوتی ہے, اقتدار کے لیے لوگ سیاست کرتے ہیں, ویلفیئر کے لیے تو سیاست ہوتی نہیں ہے. تو اس اقتدار کی سیاست کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ غنیمت سمجھا کہ جو ایک سال ہے, مولانا صاحب نے دیکھے مولانا صاحب کی ایک سٹرگل ہے 3-4 سال میں, 3-4 سال میں انہوں نے خوب بڑے بڑے جلسے بھی کیے ہیں, اور یہی عمران خان صاحب کے جلسوں کے برابر اگر آپ کہہ رہے تو اس قسم کے جلسے تھے, کتنے بڑے بڑے جلسے, کتنے بڑے لوگ, کتنے لوگ شریک ہو رہے تھے. اور اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اسمبلی نہیں مانتا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں حکومت نہیں مانتا ہوں, انہوں نے کہا میں اسمبلی نہیں مانتا ہوں. اب جب وہ اسمبلی میں حکومت ختم ہو گئی تو وہ سب اسمبلی کا حصہ بن گئے ہیں, تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک کہ ریفارمز نہ ہوں تو ہم الیکشن نہیں چاہتے ہیں. پہلے وہ الیکشن کے لیے کہہ رہے ہیں. تو یہ جو متضاد بیانیہ ہے تو یہ بھی لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے. وہ اپنی لیڈرشپ کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ابھی آج کل کا جو ووٹر ہے وہ کافی باشعور ہو گیا ہے. سوشل میڈیا نے, موبائل نے ان کو کافی جو ہے تو متحرک کر دیا ہے. ہر وقت وہ ٹی وی چینلز کو نہیں دیکھتے, موبائلز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ڈسکشن چل رہی ہے کیا نہیں چل رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ان کے مائنڈز میں بھی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. تو مولانا صاحب غالباً اسی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اگر وہ جلسے کرنا شروع کر دیں تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے سوال اٹھیں گے لوگ کہ جی آپ تو فیڈرل گورنمنٹ ختم کریں, الیکشن کریں. الیکشن کے حوالے سے وہ جو ہے خود کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن نہیں ہونے چاہیے. لیکن آج کے فیصلے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہو جائے. اور جس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ جی آج حفیظ شیخ کی جس طریقے سے وہ اس کو ضمانت مل گئی ہے 10 دن کی کہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں, اور نام بھی لیے جا رہے ہیں کہ اب نگران وزیر اعظم کے ناموں پہ بھی غور ہو رہا ہے, فائنلائزیشن کے قریب ہیں, اور 24 گھنٹے میں یہ فائنل بھی ہو سکتا ہے کہ کون سا نگران وزیر اعظم ہوگا. تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ نکلیں عوام میں اور یہی بیانیہ لے کر نکلیں کہ یہ حکومت جو ہے تو عمران خان کی جو حکومت تھی اس نے مہنگائی پیدا کی تھی, اس کی جو ہے تو جو پالیسیز تھی وہ غلط تھی.
تو جس کی وجہ سے ہم سمجھ رہے کہ ہم حکومت نہیں کر سکتے. اچھا شاہ صاحب، یہ کارکردگی کے حوالے سے یہ جو اب موجودہ حکومت آئی ہے تو وہ ان کے اوسان خطا ہو گئے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ خزانے میں پیسے نہیں ہے، جو ہمارے ریزرو ہیں وہ بالکل نچلے لیول پہ آ گئے ہیں. تو یہ کیا اس حکومت کے آنے سے ہوا ہے؟ تقریباً ان کو تو میرے خیال میں 1 مہینہ ہوئے بمشکل. تو یہ جو حالات خراب ہو گئے ہیں تو اس 1 مہینے میں ہوئے ہیں، اس سے پہلے حکومت میں ہوئے؟ اگر پہلے حکومت میں ہوئے تو پھر پی ڈی ایم نے کیوں غلطی کی کہ حکومت میں آئے؟ جہاں تک موجودہ معاشی حالات ہیں تو یہ تو ایکیومولیٹڈ جو مانیٹری اور فسکل پالیسیز ہیں اس کا ایک نتیجہ بھی ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ لیٹس گیو دا ڈیول اٹس ڈیو. جو دسمبر سے کچھ عرصے پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹس تھیں دسمبر میں، اس میں تو اس میں بعض جگہوں پہ کچھ اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوئے تھے. کوئی 4 پوائنٹ پہ 4.5 پہ اکنامک گروتھ، جی ڈی پی. جی ہاں. آپ کے فارن ریمیٹنسز زیادہ ہو گئے تھے. اور ایک دوسرا یہ تھا کہ چونکہ ایک تسلسل تھا حکومت کا، اس وقت انسٹیبلٹی اس طرح سے نہیں تھی. آج جو سچویشن ہے، صحیح، انویسٹمنٹ کا اس کے ساتھ بھی بڑا تھا وہ ایک لنک. پھر آپ نے اس وقت میں مشینری جو ہے کافی اس کی امپورٹس ہوئی یہاں پر. اور لیکن آج جو ہے جو آپ کی اب بھی جو دار و مدار ہے، اگر آپ ٹیکس دیکھیں تو آپ کی جو ٹیکس آ رہے 52% آپ کے امپورٹس پہ ہوتے ہیں. لیکن ڈالر اس وقت بھی سب سے بڑا جو حکومت کو اس وقت ڈالر اور ایکسچینج ریٹ جو تھا، جی بالکل، وہ انفلیشن 180 تک وہ آ بھی گیا بہت تھا. زیادہ انفلیشن کا جو جن ہے وہ بے قابو تھا اس وقت بھی. لیکن اب یہ ہو گیا چونکہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ایک اپہیول ہے، جلد سے جلوس ہو رہے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جی میں کال دوں گا جی تو اسلام آباد اور بند کر اسلام دیں گے. آباد 20 لاکھ لوگ آئیں گے. تو یہ جو ایک انوائرمنٹ بن گئی ہے تو اس میں اب آپ کی انویسٹمنٹ رک گئی ہے. صحیح. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ابھی تک فائنلائز نہیں ہوئے. ان کی اپنی کنڈیشنز ہیں. یہاں پر اس حکومت نے سبسڈیز دی تھی، وہ اکنامک پرنسپلز کے مطابق تو ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ آپ کی آمدن نہیں ہے اور آپ اخراجات برداشت کر رہے ہو تو کب تک کرو گے. صحیح. تو یہ اس حکومت کے لیے بھی اب یہ بڑا مشکل تھا کہ وہ جو آئل آپ کا بل ہے وہ تو 100 بلین سے اوپر چلا گیا. صحیح. اور اسی طرح پام آئل اور تمام اس پہ آپ سبسڈیز دے رہے تجارتی ہو. خسارہ تقریباً 5000 بلین، 5000 ارب روپے تک، تو بلکہ اس سے یہ بھی اب زیادہ، 5500 ارب. ٹریلینز میں آپ کی جی بجٹ ڈیفیسٹ ہے. تو یہ اتنا بڑا جو گیپ ہے اس کو پورا کرنا، اور پھر آپ سبسڈیز بھی دے رہے ہو. جی. پھر آپ کے پاس پی آئی اے جیسے اسٹیل مل جیسے اس میں یہ آپ سالانہ بلینز کے حساب سے خسارے ہیں آپ کی. صحیح. تو اب یہ تمام ملبہ ان پہ آ رہا ہے اور لوگوں کی ان سے تو یہی توقع تھی کہ ان کے پاس کوئی ایسے منتر ہے اکنامکس میں کہ یہ قیمتوں کو نیچے لے آئیں گے. اور یہ جب جلسے کرتے تھے تو یہ باتیں بھی کرتے تھے. صحیح. ان کو تو آپ نے خود عوام کی خواہشات میں انقلاب پیدا کیا جی کہ جب ہمیں آئیں گے تو ہم گورننس میں سمجھتے ہیں. تو یہ اب خود بھی پھنس گئے ہیں. اب ان کے پاس اس کا علاج نہیں ہے کہ اسے، کیونکہ ان کا تو یہ خیال تھا کہ شاید ہم جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا تو کچھ عرصے کے بعد فوری طور پہ ہم الیکشنز کا اعلان کر دیں گے. بالکل. لیکن وہ وہاں پر صورتحال کچھ اور بن گئی. تو یہ اب ایک وشیس سرکل ہے. اس وشیس سرکل کو صحیح توڑنا، یہی اور ابھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فائنینشیل ایئر ختم ہو گیا ہے. صحیح. آپ نیا بجٹ میں آپ نیا بجٹ بنا، نیا بجٹ آنا ہے اور اس میں جب آپ نئے بجٹ بنائیں گے تو بجٹ کیا ہوتا ہے؟ صحیح. بجٹ تو بنیادی طور پہ ایک تخمینہ ہوتا ہے کہ آمدن و اخراجات. تو جب آپ یہ تخمینہ لگائیں گے تو اس پہ آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے ٹیکسز لگائیں گے. یہ ایک مشکل بجٹ ہے. لیکن فرزانہ بھی یہ جو حالات ہیں، نئے الیکشن ہو بھی جاتا ہے تو اگر اپوزیشن والے جو پی ڈی ایم والے ہیں مرکز میں وہ جیت جاتے ہیں تو پھر خان صاحب نے نہیں ماننا، اگر خان صاحب جیت جاتے ہیں تو پھر انہوں نے نہیں ماننا.
تو یہ تو جس طرح سر کہہ رہے ہیں کہ ویشیس سرکل ہے، تو اس کا حل کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا یہ جو اسٹیبلٹی ہے اکنامک یا پولیٹیکل، تو یہ آ جائے گی الیکشن کے ساتھ؟ دیکھیں آج کی جو ججمنٹ آئی ہے اس میں آپ دیکھیں تو انہوں نے عدم اعتماد کا جو ایک خانہ تھا، مجھے تو لگتا ہے اسے بے وقت ہی کر دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو آپ کے پاس ایک پوائنٹ ہوتا تھا کہ یہ چیز اس طرح سے کر لیں، اس کو ہٹا کے کہ بکتا تھا اور یہ ہوتا تھا اور فلان ہوتے تھے اور لوٹے اور یہ ان چیزوں کو ختم کر دیں. ویسے میں کہہ رہی ہوں آئین کا ایک جو حصہ تھا اس کو آپ نے کسی پردے کے نیچے چھپا دیا ہے، تو وہ چیز تو ہو گئی ختم. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، خان صاحب نے تو اپنے جلسوں میں باقاعدہ اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ اگر مجھے 2/3 میجارٹی نہیں ملی تو کیا ہوگا، پھر انہوں نے وہ بات بتا دی ہے، دوبارہ الیکشن ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے ملک کے معاشی حالات دیکھیے جو سر کہہ رہے ہیں، جو معاملات آپ کے سامنے ہیں، جو ہم سب کے سامنے ہیں، وہ اس ملک کو تقریباً میرا خیال میں وینٹیلیٹر پر ہی ہے. اب اس میں آپ بار بار الیکشن کریں گے، کیا الیکشن ایسے عام سی بات ہے؟ الیکشن یہ ہے کہ آپ جا کے ٹماٹر آپ نے خریدنے ہیں، اس کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے، اس کے اوپر کتنے آپ کے اوورآل چیزیں ملک کا معاملہ ہوتا ہے. اور جب تک الیکشن ہو رہا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ خان صاحب کے صرف جلسوں کی وجہ سے آپ کی سٹاک ایکسچینج اٹھ نہیں پا رہی ہے، ڈالر گرتا نہیں ہے، پیسہ اٹھ نہیں رہا ہے. تو اگر آپ سوچیں کہ یہ 3 مہینے آپ اس ایکسرسائز میں ڈال دیں گے، مجھے تھوڑا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر میرے ہم وطنوں وہ والے سینہ جائے. لیکن میں چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد میں آتا ہوں. یہ لگ رہا ہے ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا ضیاء صاحب، یہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی تھی. ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہمارے اسٹیٹ کے جاری ہیں. کابل میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو دونوں اطراف کے نمائندے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. جنرل فیض صاحب کے حوالے سے بھی افغان میڈیا یہ خبر دے رہا ہے کہ وہاں پہ وہ موجود تھے اور یہ جو پورا پروسیس تھا تو اس کو سپروائز کر رہے تھے. آپ کے خیال میں ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہیں تو کیا یہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اب تک اس میں کتنی مثبت پیش رفت ہوئی ہے؟ اس سال جو ہے تو یہ 5واں مہینہ ہے، ابھی تک ہمارے 120 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں مختلف دہشت گردی کے واقعات میں یا کراس بارڈر جو فائرنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے تو وہ شہید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں شمالی وزیرستان سے لے کے کراچی تک دہشت گردی کی ایک نئی لہر شروع ہو چکی ہے. تو اس لہر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی جو مذاکرات ہو رہے تھے اور جس طریقے سے بتایا جا رہا تھا کہ ان کو جو ہے تو مختلف قسم کے کنسیشن دی جا رہی تھی اور اس کنسیشن کا باقاعدہ اعلان بھی کیا گیا تھا، لیکن پھر ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس سارے مذاکرات کے حوالے سے سوالیہ نشان اٹھا دیے تھے. تو وہ مذاکرات رک گئے تھے کیونکہ وہ جو سیاسی ہمارا یہاں پہ کوئی سیاسی تصفیہ نہیں ہوتا ہے نا سیاسی، تو وہ جو ہے وہ جو مذاکرات کا سلسلہ تھا وہ تو رک گیا. ابھی دوبارہ یہ شروع کیے جا رہے ہیں اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے 10 دن کی جو ہے تو سیز فائر بھی ہوئی ہے، تو اس سیز فائر کی ایک یہ انڈیکیشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جو پرانی ان کے شرائط تھی انہی شرائط کی بنیاد پہ وہ مذاکرات کو دوبارہ شروع کیا جائے. لیکن اس کے لیے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی جو ہے تو ایک ذمہ دارانہ سوچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نقصانات تو ہوئے ہیں، سب جماعتوں کے نقصانات ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ملک کے حالات کو بھی دیکھنا ہے اور ملک کے حالات کے لیے ملک کے حالات کی بہتر یہی ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں اور جو دہشت گردی ہے وہ ختم ہو. اور واقعی کہ اس وقت جو ہے تو پاکستان مشکلات کا شکار ہے. بیرونی حوالے سے بھی دیکھیں، چائنا کے حوالے سے دیکھیں، اگر چائنا کی یہاں پر جس طرح کے چائنا جو کراچی میں واقع ہوا ہے اس کے بعد سے وہ کافی ناراض دکھائی دے جا رہا ہے. کتنی بتایا چائنا کی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے اپنی کام ہے وہ بند کر دیا ہے، کتنے لوگ اس سے متاثر ہوں گے. تو پاکستان کی جو فائنینشیل صورتحال ہے جو کہ پچھلے ایک ماہ میں $6.5 ارب $16 ارب سے $6.5 ارب صرف ایک ماہ میں ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم صرف تیل پہ جو ہے تو 45 روپے فی لیٹر سبسڈی دے رہے ہیں اور دوسری سبسڈیز دے رہے ہیں. تو وہ اگر یہ سلسلہ بھی نہیں رکتا ہے اور دہشت گردی بھی چلتی رہتی ہے تو ملک کے لیے تو مشکلات پیدا ہوگی. تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ کچھ بہتر حالات پیدا ہوں گے. مذاکرات کامیاب ہوں، لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ایک حل نکل آئے. پھر افغانستان کے لیے بھی فائدہ اسی میں ہے
اور دیکھیں نا یہ ان واقعات کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے مابین جو ایک انڈرسٹینڈنگ شروع ہو چکی تھی، اس انڈرسٹینڈنگ میں بھی تھوڑا سا بہت ایشوز آ رہے ہیں، جو بہت ایشو آ رہے ہیں اس پہ لوگ جو ہے، چونکہ بارڈر پہ فائرنگ ہوئی ہے اور بارڈر پہ پھر مشکلات پیدا ہوئی ہیں، لوگوں نے احتجاج بھی کیے ہیں کافی. اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ یہ مذاکرات کا مرحلہ یا یہ مسئلہ کس طریقے سے سیٹل ہو جائے تو اب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہو جائیں گے اس کے بعد؟ پاکستان افغانستان کے حالات تو فی الحال مجھے لگتا ہے کہ صحیح سمت کی طرف کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے، لیکن یہ بیچ میں جو ٹی ٹی پی کا ایشو آ جائے، یہ تو طالبان افغانستان طالبان بھی چاہتے ہیں. جب آپ بھی افغانستان میں تھے، فضانہ بی بھی افغانستان میں تھے، ہم اس وقت دیتے تھے کہ کیا ان کے موقف کیا ہے، تو وہ انہوں نے ایک ان کے ساتھ جنگ کی ہوئی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک سیف پیسج ایسا ملے کہ جس میں ایک آنریبل طریقے سے ہو گو کہ ہمارے ان پہ جو ہے تو جو ٹی ٹی پی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ہمارے جو لوگوں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا ہے، بچوں کو شہید کیا ہوا ہے، تو مطلب ہم ان کے لیے ایک نرم گوشہ کیسے اپنا سکتے ہیں نا. مشکلات تو ہیں لیکن بہرحال ملک کے حالات کو دیکھنا ہے، ریاست کو دیکھنا ہے. صحیح. اچھا، اب چونکہ بہت کام بھی آپ نے کیا اس خطے میں اور ٹیررزم اور ملیٹنسی پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا؟ کیونکہ اگر جلد حل نہیں ہوتا، کوئی ٹائم لیتا ہے تو میرے خیال میں پھر بھی مسئلے کا حل نہ ہوا. آپ کے خیال میں کیا اس کا آؤٹ کم ہو سکتا ہے آئندہ کچھ دنوں میں؟ آپ نے کہا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، ایک تو بنیادی سوال ہے. تو جہاں تک کامیابی کا تعلق ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کنڈیشنز کیا ہیں اور ہم کن کنڈیشنز ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم ان کو ایکسیپٹ کر دیتے ہیں تو یہ کامیاب ہے، ہم اگر ایکسیپٹ نہیں کرتے تو یہ ناکام ہے. دو باتیں ہیں. اور گیو اینڈ ٹیک، وہ فریق کتنا گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہیں اور ہم کتنا گیو اینڈ ٹیک کریں گے. اور یہ پہلی مرتبہ تو تجربہ، آپ کو کافی تجربہ بھی رہ چکا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک تسلسل ہے. جب سے یہ 9/11 کے بعد جو حالات ہیں، یہ تو ساؤتھ وزیرستان سے شروع ہوئے، مذاکرات ہو جاتے تھے، واقعات شروع اس کے بعد پھر نارتھ وزیرستان میں، پھر آپ نے سوات میں کیے، یہاں پر بھی کیے. وہ کنڈیشنز آپ ایکسیپٹ کر لیتے تھے، دستخط بھی ہو جاتے تھے، لیکن پھر آپ دیکھتے تھے کہ نتیجہ کیا نکلتا تھا. اب بات یہ ہے کہ جہاں تک وقتی طور پہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں مفروضہ ہے میرا، ان کے جو پہلے مطالبات تھے جیسے کہ ضیاء صاحب نے کہا، وہ کیا تھے؟ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارا قبائلی علاقہ ہے، مرج ڈسٹرکٹس کو کہتے ہیں، کہ ان کو واپس اسی حالات میں سٹیٹس اس کی بالکل ریسٹور کر دیں. پھر انہوں نے اسلامک خلافت امارت اور اس کی باتیں وہ کر رہے تھے، اور شریعت، نفاذ شریعت کی. پھر وہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہے. ہمارا کیا تھا کہ آپ پاکستان کے آئین کو مانیں، حکومت کا، اور آپ جب آئے تو یہاں پر ایک پرامن شہری کے طور پہ، اور آپ نے ڈسپلے آف آرمز نہیں کرنا. لیکن پھر یہی بات آپ کو یاد ہے کہ وہ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہو جاتا ہے. بالکل وہی چیزیں اس وقت سپریم کورٹ میں چل رہی تھی. بالکل. تو اس میں اس وقت کے چیف جسٹس صاحب اور جو باقی ان کے انہوں نے کیا کہا؟ یو آر اگین سائننگ اے ڈاکومنٹ آف سرنڈر. یہ بات ہوئی. تو وہ اتنی نکتہ چینی ہوئی کہ حکومت اس وقت، میڈیا نے بھی کچھ سیکشنز جو تھے انہوں نے بھی اس کو، اور حال ہی میں عید الفطر اور اس کے درمیان یہ پہلے بھی 1 مہینے کا وہ ہوا تھا. وہ جب نہیں ہوا تو پھر مولوی نور مسعود انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا. اور تو اب بات یہ ہے کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے، جو انہوں نے کراس بارڈر ٹیررزم ہوئی، وہ خوست کے علاقے سے، اور پھر یہاں سے ہم نے الزام لگا کہ وہاں پر ایریل بمبارمنٹ الزام لگا، میں یہ کہوں گا. تو اب ہم نے جو یہاں سے اتنا بڑا جو فینس لگایا تھا، وہ کس لیے لگایا تھا؟ اس لیے لگایا تھا کہ وہاں سے انفلٹریشن. بالکل صحیح. ہم نے جو بلینز لگائے ہوئے ہیں اسی خاطر لگائے تھے کہ ہم نے ٹیررزم کو، کراس بارڈر کو کیسے. تو اب یہ ہے کہ آیا وہ باڑیں وہاں پر ٹوٹ گئی ہیں، کیا ہو گیا، کیسے آتے ہیں؟ اگر وہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ معاہدہ کر لیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یار آ جاؤ، یہ فلاں جگہ ہے، یہاں پر آپ
آ جاؤ, آپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, امن سے رہے ایک دوسرے کے ساتھ, یہی ہوگا نا. صحیح, اسی وجہ سے جو اب آیا جس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہو, جی, تو ان کی پاسٹ ہسٹری کو دیکھتے ہوئے وہ اس چیز پہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے, یہی مشکل سوال ہے. میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں فرزانہ علی, آپ کا بھی, ضیاء صاحب, ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.